الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، مثالی مسلمان اس اہم عنوان کے تحت مثالی مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ذیلی عنوان سائیڈ ہیڈنگ یا اس اہم گفتگو کو ہم کل شروع کر چکے ہیں، اور آج دوسری محفل میں کچھ اہم باتیں، کچھ اہم حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں رشتے ناطے کی اہمیت واضح ہوگی۔ اسلام میں روز اول ہی سے توحید، آخرت، رسالت، ان جیسی اہم چیزوں کے ساتھ میں رشتے ناطے کی اہمیت کو بھی بتایا جانے لگا۔ اب یہاں اسلام کے روز اول سے اس کا کیا مطلب ہے، تو ذرا توجہ سے سنیے، غیر مسلموں کو سمجھانے میں بھی آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ ہم تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو زمین پر اتارنے کے بعد سے شروع کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کیا، یہ وہ دین اسلام جس کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کے رسولوں کو ماننا اور آخرت کے دن کو تسلیم کرنا، اور جس زمانے میں جو نبی آئے ہیں اس زمانے کے لوگوں پر اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ فرض تھا۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی آنے والا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس اسلام کو مکمل کیا گیا اس کو فالو کرنا، اس اسلام کو اپنانا دنیا کے سارے لوگوں پر ضروری ہے۔ اس کے بغیر جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات نہیں ممکن ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ بات اس لیے میں پھر بار بار تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم مسلمانوں میں سے دین اسلام کو نہیں جاننے والے کئی لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں جو اپنے دین پر ہے وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اسلام کے علاوہ اس وقت وہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، قرآن و صحیح حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ اکرام کے فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی بھی طریقے کو اپنائے گا تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو کوئی پسند کرے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت کے دن وہ خسارے میں ہوگا۔ اب یہاں ہم اپنی گفتگو میں جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام اپنے روز اول ہی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اس اسلام کی دعوت جب سے آپ نے دینی شروع کی، مکہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر پوری ہونے کے بعد، نبوت کے تاج سے سرفراز ہونے کے بعد آپ نے جو دعوت کا کام شروع کیا، یہ ہماری مراد ہے۔ تو شروع ہی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے ناتوں کے حوالے سے جو اس کی بنیادی باتیں ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھاتے رہے، رشتے ناتوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں تاکیدی حکم دیتے رہے۔ یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ سپر پاور کہا جاتا تھا، بہت بڑی طاقت تھی۔ ان کا بادشاہ ہرقل وہ کرسچن تھا، نصرانی تھا، تو ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا
کہ تمہارے نبی تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ شروع دن کی تعلیم میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ دیکھیے مول صاحب آپ جو بول رہے اچھا دکھ رہا، لیکن ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے نا، کیسا چھوڑنا اس کو؟ آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا۔ باپ دادا کا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو عمل کریں، باپ دادا کا طریقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو باپ دادا کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان سے زیادہ احترام قرآن و حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ اور کیا حکم دیتے ہیں؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کی پابندی کا، سچائی کو اختیار کرنے کا، پاک دامنی اور صلہ رحمی۔ تو یہ رشتے ناتوں کو جوڑنے کا جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دعوتی زندگی ہی سے ہے۔ اس دین حنیف سچے اسلام کے بنیادی اصولوں میں توحید، نماز، سچائی، پاک دامنی کی فہرست میں صلہ رحمی، رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی شامل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی اس دین اسلام کی ممتاز خصوصیات میں سے ہے، جن کے بارے میں دین کے متعلق پہلی مرتبہ پوچھنے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی جانکاری لینے کے لیے جو بھی شخص شروع میں ہی آیا تھا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچو، توحید کو اپناؤ، ان سب چیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی حکم دیے تھے۔ کیا دلیل اس کی؟ ایک لمبی حدیث ہے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث میں اسلام کے جملہ اصول و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، میں مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ آغاز نبوت کا زمانہ تھا، آپ ابھی نبی بنے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ میں آیا آپ کے پاس، پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ تو عمر کہتے ہیں، عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، میں نے پوچھا نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کن چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے، کیا دے کر بھیجا ہے آپ کو؟ غور کیجئے، ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء، اللہ نے مجھے ان احکام کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیا کیا؟ کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بتوں کو توڑا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی طرف توجہ ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ غور کیجئے، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے رد میں، توحید کو ماننے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ رشتے ناتوں کو جوڑنے کی بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسلام کے اہم اصول و مبادی کی مختصر تشریح کرتے ہوئے صلہ رحمی کو مقدم رکھا ہے، اور آپ نے اس کو یعنی صلہ رحمی کو ان اصول و مبادی میں سر فہرست ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے نظام میں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا، اس صلہ رحمی کا کتنا عظیم مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک نیا آدمی آ کر جب سوال کر رہا ہے تو سب سے پہلے توحید بیان کرنے کے بجائے صلہ رحمی کا ذکر کیا۔ تو آپ میں سے جو لوگ پرانے ہیں اور رمضان کے دروس میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتے رہتے ہیں،
یاد ہوگا کہ یہاں ہم نے ایک کتاب پڑھائی تھی، آپ اپنے نیکیوں کے ترازو کو کیسے وزنی اور بھاری بنائیں گے۔ 2 سالوں میں یہ کتاب پڑھائی گئی تھی اس لیے کہ ضخیم تھی، تو اس میں بھی تفاضل الاعمال کا ذکر آیا تھا۔ تو اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے والے آدمی کی ضرورت، اس وقت کے حالات، اس وقت کے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، یا پوچھنے والا آدمی اس کی کیسی ضرورت ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جواب دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں کسی موقع پر نماز کا ذکر پہلے ملتا ہے، جیسے بخاری کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ وہاں کس چیز کا ذکر ہے؟ کس چیز کا ذکر ہے؟ نماز کا۔ تو توحید کا ذکر پہلے یا نماز کا پہلے؟ توحید، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، اور یہاں عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صلہ رحمی کو پہلے بیان کیا۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ پوچھنے والے کی ضرورت یا جس وقت سوال ہو رہا ہے اس وقت سچویشن کیا ہے، کس بات کو پہلے بیان کرنے کی یہاں اس وقت حاجت ہے، اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے۔ جب ان احادیث کے اندر ہم یہ غور کرتے ہیں، خاص طور پر عمر بن عبسہ کی حدیث میں کہ صلہ رحمی کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی پر ابھارنے والی بہت سی دلیلیں ہیں، اور اس بارے میں ہمیں بہت ترغیب دی گئی ہے، اور رشتے ناطے توڑنے، قطع رحمی سے ڈرایا گیا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتے ناطوں کو توڑتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ تو جہاں آپ خوشخبری دیتے ہیں، صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہیں، وہیں ڈراتے بھی ہیں۔ تو ڈرانے والی حدیثیں انشاءاللہ آئیں گی۔ کل بھی آپ نے سورہ محمد کی آیت سنی تھی نا، یاد ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 22 اور 23 میں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں منہ پھیر کر جاؤ گے اور فساد مچانے لگو گے، رشتے ناطوں کو توڑنے لگو گے تو تمہارے اوپر کوئی بھی عذاب نہیں آئے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، رشتے ناطوں کو توڑتے ہیں، ان کا برا انجام ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں اندھا بنا دے گا، گونگا بنا دے گا، بہرا بنا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، انہیں اللہ رب العالمین بہرا بنا دے گا اور انہیں اللہ رب العالمین اندھا بنا دے گا۔ تو رشتے ناطے توڑنے پر لعنت کی وعید، اندھا بنانے کی وعید، بہرا بنانے کی وعید، تو کیا ایک انسان کو ان وعیدوں سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ایسے کام سے بچنا نہیں چاہیے؟ تو آئیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فضیلتیں بتلاتے ہیں، اجر و ثواب بتلاتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں سناتے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، تم اللہ کی خاص عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، رشتے ناطوں کو جوڑے رکھو۔
اب یہاں اس حدیث کے اندر آپ کو ترتیب نظر آ رہی ہے، دیکھیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور حج کا ذکر اس میں نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسری حدیثوں میں روزہ اور حج کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر توجہ دینے کی بات کیا ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں صرف توحید ہو تو کافی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ دے رہے کافی نہیں ہے، بلکہ رشتے ناتوں سے اپنے تعلقات اچھے ہونا بھی ضروری ہے۔ رشتے ناتوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو جنت میں داخلے میں اور دیر لگ سکتی ہے، بہت پیچھے ہو سکتے ہیں۔ توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی وجہ سے جنت مل جائے گی، اس اطمینان میں نہ رہیں۔ جنت کا مل جانا ہی کافی نہیں ہے، جہنم سے بچنا، اس کی بدبو بھی نہ آئے، اس کی گرمی بھی نہ لگے، اس میں جانے والے لوگوں کی لسٹ میں ہم نہ ہوں، اس کی فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی معمولی سی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور اس میں جانے کے بعد نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی پونجی ہونی چاہیے۔ تو پہلی کوشش یہ کرنا ہے کہ جہنم میں جانا ہی نہ پڑے ہم، تو اس کے لیے ایسے اعمال انجام دیں جن کے اندر اس طرح کی نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں بھی اللہ کی عبادت، توحید، نماز اور زکوٰۃ کے بعد اسی سیاق میں، اسی ترتیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا ذکر کیا، رشتے ناتوں کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کا شمار بھی ان جلیل القدر نیک اعمال میں ہوتا ہے جن کی بدولت ان کا کرنے والا جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم میں جانے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔